الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبد الرحمن جوہری کی وفات کے بعد پورے گھر میں صف ماتم بجھ گئی، ساری رات کوہرام مچا رہا۔ عبد الرحمن جوہری کی بیوہ جب درد سے روتی تو سننے والوں کا کلیجہ پھٹ جاتے، تمام گھر والوں کی سسکیاں بن گئی۔ عبد الرحمن جوہری کے بیٹے محمد امین کی حالت بھی بڑی قابل رحم تھی، روتے روتے اس کا حال بھی برا ہو گیا تھا، آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اب محمد امین کو محسوس ہو رہا تھا کہ جن کے ماں باپ مر جائیں ان کا کیا حال ہوتا ہے، وہ کیسے یتیم ہوتے ہیں، ان کو لوگ کیسے دلاسے دیتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی تمام شہر کے معززین، تمام احباب، تمام رشتہ دار جمع ہو گئے۔ عبد الرحمن جوہری کی وفات پر سارا شہر مغموم تھا۔ عبد الرحمن جوہری کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا۔ غسل اور کفن دینے کے بعد جب عبد الرحمن جوہری کا جنازہ گھر سے نکالا گیا تو ایک قیامت صغرا برپا ہو گئی۔ شدت غم سے گھر کے ہر شخص کا حال بڑا برا تھا۔ عبد الرحمن جوہری کی بیوہ پر تو منٹ کو گشی تاری ہو جاتی، بار بار بے ہوش ہو کر گر پڑتی، اور محمد امین بھی پاگلوں اور دیوانوں کی طرح جنازے کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ دارجلنگ کے سب سے بڑے میدان میں عبد الرحمن جوہری کا جنازہ رکھا گیا۔ مولوی صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا گیا۔ قبر پہلے ہی تیار ہو چکی تھی۔ عبد الرحمن جوہری کی لاش کو قبر میں اتارا جانے لگا۔ جو ہی عبد الرحمن جوہری کی لاش کو قبر میں اتارا گیا تو عبد الرحمن جوہری کا بیٹا محمد امین چیخ پڑا کہ لوگو، میرے باپ کو اکیلے ہی قبر میں مت اتارو، بلکہ مجھے بھی اپنے والد کے ساتھ قبر میں لٹا دو۔ میں اپنی زندگی سے بڑا تنگ ہوں، خدا کے لیے مجھے بھی قبر میں جانے دو۔ افسوس کہ میں اپنے والد کو کوئی سکھ نہ پہنچا سکا۔ سب افسوس میری زندگی پر کہ میری وجہ سے، میرے کرتوتوں سے تنگ آ کر میرا والد دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہوا جا رہا ہے۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے محمد امین کا ہاتھ پکڑا اور قبر سے الگ کر دیا اور ایک کنارے پر لے جا کر بٹھا دیا۔ عبد الرحمن جوہری کو دفن کرنے کے بعد لوگ قبرستان سے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ محمد امین کو بھی بازوؤں سے پکڑ کر گھر تک لایا گیا۔ تمام عزیزوں، رشتہ داروں، تمام احباب، تمام دوستوں نے محمد امین کو تسلی دی، صبر کی تلقین کی کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ رونے سے اور بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے انسان قبر سے واپس نہیں آیا کرتے، لہذا صبر کرو اور اپنے باپ کی روح کو خوش کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھ کر اس کی روح کو ثواب پہنچاؤ۔ لوگ چلے گئے۔ تیسرے دن عبد الرحمن جوہری کا تیجا یعنی فاتحہ سوئم کے لیے شہر بھر کے لوگ جمع ہوئے۔ خاندان کے بڑے بوڑھوں نے محمد امین کو تنہائی میں بلا کر سمجھایا کہ بیٹا محمد امین، دیکھو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، خدا کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، وہ جس کام کا ارادہ فرما لیتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ پھر انسان کی عقل مندی کی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام پر صبر کرے، اس کی رضا پر راضی ہو جائے۔ لہذا بیٹا، تمہیں بھی خدا کی رضا پر راضی ہونا چاہیے۔ اور محمد امین اب اس کشتی کے تم ہی ناخدا ہو۔ اگر اپنے باپ کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بدل ڈالو اور غلط صحبتوں سے توبہ کر لو۔ ایک شریف بیٹے کی طرح اپنے باپ کا کاروبار سنبھال لو۔
بیٹا اب اپنی بیوہ ماں کا تم ہی سہارا ہو، تمہارے علاوہ کون ہے جو تمہاری بیوہ ماں کا خیال رکھے گا، اس کے دکھ بانٹے گا، اس کو سہارا دے گا۔ بیٹا ماں باپ کا اولاد پر بڑا حق ہوتا ہے، اگر اولاد ساری عمر بھی اپنی ماں باپ کا حق ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں کر سکتا، لہذا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ خدا اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے پہلے اپنی ماں کو خوش کرو، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اگر تمہاری ماں تم سے خوش ہو گئی تو انشاءاللہ تمہارے والد کی روح کو بھی خوشی حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم سے راضی ہو جائیں گے۔ محمد امین بزرگوں کی بڑی محبت سے باتیں سن رہا تھا، سر جھکائے آنسو بہا رہا تھا، اور گویا اس کے دل پر بزرگوں کی باتیں اثر بھی کر رہی تھی۔ جب بزرگ خاموش ہو گئے تو محمد امین نے تمام بزرگوں کو یقین دلایا کہ انشاءاللہ اب محمد امین اپنے باپ کا کاروبار ایسے چلائے گا کہ اب لوگ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی باتوں پر پورا عمل کیا جائے گا۔ تمام بڑے بزرگ خوش ہوئے، محمد امین کے سر پر دست شفقت پھیرا گیا، اور لوگ محمد امین کو سمجھا بجھا کر واپس چلے گئے۔ 40ویں کے بعد پہلی مرتبہ محمد امین اپنے باپ کا کاروبار چلانے کے لیے دارجلنگ شہر کے صدر بازار میں اپنی دکان کھولنے کے لیے پہنچا۔ آج محمد امین سے محمد امین جوہری بن کر اپنے کاروبار سنبھالنے کے لیے اپنے تجارتی کاروباری مرکز پر ٹیک لگا کر اپنے باپ کی یاد تازہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ محمد امین نے اپنے تمام دوستوں اور برے ساتھیوں سے رشتہ توڑ کر اپنی پوری توجہ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی دنوں کے بعد امین جوہری کی نیک نامی پورے شہر میں پھیل گئی، اور کاروبار پہلے سے بھی زیادہ چمک اٹھا۔ محمد امین کی ماں اپنے بیٹے کی نیک نامی اور سعادت مندی کو دیکھ کر بڑی خوش ہوئی۔ بیوہ ماں کے سارے غم خوشیوں میں تبدیل ہو گئے، اور ماں کو تمام لوگ مبارکبادیاں دینے لگے کہ امین کی ماں مبارک ہو، تمہارا بیٹا اللہ کی مہربانی سے پھر سے نیک لائق بن گیا ہے۔ محمد امین کی ماں لوگوں کی باتیں سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی اور کہتی، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کو برائی سے ہٹا کر اچھائی کی طرف پھیر دیا ہے۔ محمد امین اپنی ذہانت شرافت سنجیدگی کی وجہ سے سارے قبیلے کے لیے آنکھ کا تارا بن گیا۔ کاروبار ہے کہ دن بدن ترقی کر رہا ہے، اور خاندان کی عزت اور وقار اپنے پورے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ خوشحالی کے یہی دن تھے، بہار کا یہی موسم تھا، یہی مسکراتی ہوئی شام و سحر تھی، یہی بلندی کا سورج تھا، لیکن پتہ نہیں پھر کیا ہوا کہ اچانک موسم نے کروٹ بدلی، شام و سحر تبدیل ہوئے تو اسی بلندی کے سورج پر زوال آ گیا۔ شام و سحر کے روشن چہرے ماند پڑنے لگے، خاندان کی عزت اور وقار مجروح ہو گیا، پھر سارے گھر کی رونقیں ختم ہونے لگی، کیونکہ پھر سے امین جوہری اپنے پرانے ساتھیوں کی محفل میں پہنچ چکا تھا۔ پھر جوئے کی ریس شروع ہو گئی تھی، پھر سارے گھر کا سرمایہ داؤ پر لگنے لگا اور سارا خزانہ جوئے کی بھیٹ چڑھ گیا۔ محمد امین جوہری کو جوئے کا اتنا نشہ چڑھا کہ اس نشے کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے قرضے لینا شروع کر دیے۔ ہندو ساہوکاروں نے دل کھول کر سودی قرضے دیے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد لوگوں نے سن لیا کہ دکان ساری جائیداد امین جوہری کی نیلام کر دی گئی، نام ڈوب گیا۔ چند ہی دنوں کے بعد یہ ہرا بھرا چمن اجڑ کر رہ گیا۔ اب محمد امین جوہری جہاں سے گزرتا لوگ بجائے امین جوہری کے امین جواریا کر کے بلاتے اور آوازیں کہتے کہ او امین جواریو،
अरे अमीन जवारी, लोगों ने अमीन जवारी से लेन देन बंद कर दिया। अमीन जवारी ने सारा कारोबार बर्बाद करने के बाद, सारी जायदाद लुटाने के बाद, जालिम ने सारे घर का सामान भी बेच दिया। अब ना समाज में कोई इज्जत थी कि कहीं से कोई सहारा मिलता, न घर था कि गुजर बसर हो जाती। नतीजा क्या निकला कि बंगलों और कोठियों में रहने वाला अमीन जो है खुद भी सड़क के किनारे आ पहुंचा और बूढ़ी मां को भी वहीं लाकर बिठाया, क्योंकि रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया था। कोई भी अमीन की मदद के लिए तैयार नहीं था। तमाम रिश्तेदारों को पता था कि इसके पास सिवाय जुए के और है ही क्या। अमीन जवारी सारा दिन शहर की खाक छानता और इस लालच में काफी देर तक अपने पुराने साथियों की महफिल में बैठा रहता कि दाव जीतने वालों से 2-4 पैसे मिल जाए ताकि पेट की आंख बुझे। बूढ़ी मां सारा दिन मेहनत मजदूरी करके एक शाम का खाना पकाती, दिन को बगैर खाए पिए गुजारा कर लेते। मां जब अपनी बर्बादी देखती तो उसे गुजरा हुआ सुहाना वक्त याद आ जाता। रो रो कर मां का हाल बुरा हो जाता। फिर कहती, मौला तेरी शान पर कुर्बान जाऊं। कभी वो वक्त भी था कि लोग हमारे हाथ पैर चूम कर हमारी खुशी हासिल करने के दर पे होते। लोग हमारे यहाँ मुलाजिमत हासिल करने को फख्र समझते। तेरी नेमतों की इतनी बारिश होती कि संभाली नहीं जा सकती थी। लेकिन मौला करीम आज ये हाल है कि शाम को खाना मिलता है, दोपहर को नहीं, दोपहर को मिलता है तो शाम को नहीं। मां जब गम से रोती तो अमीन जोहरी बजाय दिलासा देने के जालिम मां को झिड़कता, गालियां देता। लेकिन सामाईन किराम, खुदा की कुदरत पर कुर्बान जाऊं कि उसने मां के दिल में मोहब्बत का समंदर पैदा कर दिया है। क्योंकि मां की ममता कभी अजीब दीवानी होती है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अमीन ही उसके कलेजे की ठंडक था। जब तक वो उसे खिला नहीं लेती थी, खुद नहीं खाती थी, जब तक उसे देख नहीं लेती, रात को सोना हराम हो जाता। फिर देखिए दोस्तों आगे क्या होता है। ख्वाजा गरीब नवाज के नजरे करम से आगे की बातें इंशाअल्लाह कल जिक्र होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ख्वाजा गरीब नवाज